مولوی عطا اللہ کی محلے میں بہت عزت تھی۔ کچھ سال پہلے ہی ان کی بیوی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ مولوی عطا اللہ کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ان کا زیادہ وقت مسجد کی فلاح کے کاموں میں گزرتا تھا۔ وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ مسجد کے برابر میں ہی ان کا گھر تھا۔ ایک روز جب وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے کہ ایک تقریباً 13-14 سال کا بچہ ان کے پاس آیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب، میں اس محلے کا نہیں ہوں، میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، کیا آپ مجھے بھی قرآن پاک پڑھا دیا کریں گے؟ مولوی عطا اللہ نے اس بچے کو غور سے دیکھا، ذرا دیر خاموش رہے، پھر بولے، ہاں میں تمہیں بھی قرآن پاک پڑھا دیا کروں گا۔ وہ بچہ خوش ہو گیا۔ جانے کیوں انہیں وہ بچہ دوسرے بچوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ اب روزانہ وہ مولوی صاحب سے قرآن پاک پڑھنے آ جایا کرتا تھا۔ کبھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ وہ بچہ بہت خاموش طبع تھا، اپنی دنیا میں مگن رہتا۔ وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ ہی بیٹھا کرتا تھا۔ مسجد میں پانی کی ایک ٹنکی بھی تھی جس میں پانی بھر دیا جاتا تھا اور لوگ اس سے وضو کیا کرتے تھے۔ مسجد بہت بڑی نہ تھی، اس لیے اس کے انتظامات بھی زیادہ وسیع نہ تھے، محدود سا انتظام تھا۔ مولوی صاحب مسجد کی ٹنکی میں پانی بھرنے کے لیے روزانہ کسی ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے کہ موٹر چلا کے ٹنکی بھر لو، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ جیسے ہی ٹنکی بھر جائے پانی کی موٹر فوراً بند کر دینا تاکہ فالتو پانی بھی نہ بہے اور بجلی کا بھی فالتو استعمال نہ ہو۔ اور ٹنکی بھرنے میں تقریباً 25 سے 30 منٹ لگتے تھے۔ ایک روز مولوی صاحب نے اس نئے بچے جس کا نام ستار تھا اس سے کہا کہ آج تم ٹنکی بھرو اور دھیان رکھنا کہ فالتو پانی نہ بہے۔ وہ بچہ فرما برداری سے سر ہلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بچہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے بچے سے پوچھا، ستار کیا ٹنکی بھر گئی؟ وہ سعادت مندی سے بولا، جی مولوی صاحب۔ مولوی عطا اللہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی جلدی ٹنکی کیسے بھر گئی۔ انہوں نے بچے سے سوال کیا کہ بھلا اتنی جلدی ٹنکی کیسے بھر گئی؟ وہ بولا، وہ مولوی صاحب آپ دوسرے بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھے، اس لیے آپ کو شاید ٹائم کا پتہ نہ چلا، مجھے تو ٹنکی بھرنے میں کافی ٹائم لگا ہے۔ مولوی صاحب بے یقینی سے سر جھٹک کے خاموش ہو گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر اس بچے سے کہا کہ پانی کی ٹنکی بھر لو۔ بچہ وہاں سے چلا گیا اور 5 منٹ بعد ہی واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے پھر بے یقینی سے پوچھا، کیا ٹنکی بھر گئی؟ وہ بولا، جی مولوی صاحب ٹنکی فل کر کے آیا ہوں۔ اب مولوی صاحب اپنی تسلی کے لیے پانی کی ٹنکی کی طرف گئے، دیکھا تو ٹنکی پانی سے فل تھی۔ مولوی صاحب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے پانی تیز رفتاری سے آتا ہو کہ ٹنکی اتنی جلدی بھر جاتی ہے۔ اب اگلے دن مولوی صاحب نے ٹنکی بھرنے کا ایک دوسرے بچے سے بولا۔ لڑکا تقریباً 25 منٹ بعد ٹنکی بھر کے واپس آیا۔ اب مولوی عطا اللہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس دن سے مولوی صاحب اس نئے آنے والے بچے پہ خاص نظر رکھنے لگے، لیکن انہیں خلاف معمول کوئی بات محسوس نہ ہوئی۔ ایک روز اس نئے آنے والے بچے نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب آپ کو میری امی نے گھر بلایا ہے، ختم پڑھوانا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بچہ بولا، یہاں سے کچھ آگے ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں میرا گھر ہے۔ مولوی صاحب بولے، ٹھیک ہے، کل شام میں بچوں کو پڑھا کے تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا۔ اگلے روز شام کو بچوں کو پڑھانے کے بعد مولوی صاحب اس بچے کے ساتھ اس کے گھر کو چل دیے۔ ان کا محلہ ختم ہونے کے بعد ایک سنسان راستہ شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب اس بچے کے ساتھ چلے ہی جا رہے تھے، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ مولوی صاحب کے تو پاؤں ہی دکھنے لگے تھے۔ وہاں دور دور تک انہیں کوئی بستی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ تنگ آ کے بولے، ارے بھائی ستار، اب اور کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ لڑکے نے پلٹ کے مولوی صاحب کو دیکھا اور قہقہا لگا کے بولا، ارے مولوی صاحب آپ تو اتنی جلدی تھک گئے۔ مولوی صاحب کو اس کا یہ انداز بالکل نہ بھایا۔ آخر کار جنگل کا راستہ شروع ہو گیا اور ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آیا جہاں اس بچے کا گھر تھا۔ وہ اس پہاڑی ٹیلے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ دور سے دور تک جنگل ہی جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں تھوڑے ڈرے ہوئے تھے کہ انہیں یہاں کوئی انسانی آبادی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ پھر ایک غار کے پاس وہ بچہ رک گیا اور بولا، مولوی صاحب میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں۔ اب چاروں ناچار مولوی صاحب اس کے پیچھے چل پڑے۔ آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اور عورت جو ادھیڑ عمر تھے اور ایک جوان آدمی اور عورت، اور پورے گھر میں جگہ جگہ بچے ہی بچے تھے۔ ان آدمی عورتوں نے مولوی صاحب کو سلام کیا۔ مولوی صاحب کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی
کہ ایک ہی گھر میں تقریباً 20 سے 22 بچے تھے جو آپس میں کھیل رہے تھے۔ اب تو اس ماحول میں مولوی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ بولے، ختم کے لیے جلدی سے چیزیں لے آئیں تاکہ میں ختم پڑھوں۔ شام ہو رہی ہے، میں رات ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مولوی صاحب کے آگے ختم شریف کے لیے پھل اور دوسرے لوازمات لا کے رکھے۔ مولوی صاحب نے بڑی گھبراہٹ میں جلدی جلدی ختم پڑھا اور ان سے واپسی کے لیے اجازت چاہی۔ جوان آدمی اور عورت نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب، ہم آپ کی زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہماری طرف سے نذرانہ لیتے جائیے۔ اور ایک تھیلے میں کوئلے بھر کے مولوی صاحب کو تھما دیے اور اس لڑکے ستار سے کہا کہ جاؤ مولوی صاحب کو بحفاظت ان کے گھر چھوڑاؤ۔ ستار مولوی صاحب کو لیے غار سے باہر آ گیا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ اتنی دور ختم پڑھنے کو بلایا اور دیا بھی تو کیا دیا، تھیلا بھر کے کوئلے پکڑا دیے۔ اب مولوی صاحب نے تھیلے کا وزن کم کرنے کے لیے تھیلے میں سے کوئلے نکال کے راستے میں ادھر ادھر ڈالنا شروع کر دیے۔ ستار مولوی صاحب کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب کوئلے زمین پہ ڈالتے جا رہے تھے اور ستار ان کوئلوں کو اٹھاتا جا رہا تھا۔ ستار نے مولوی صاحب کو ان کے محلے میں چھوڑا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ مولوی صاحب گھر آئے، غصے سے باقی بچے کوئلے آنگن میں ڈال دیے اور بڑبڑانے لگے۔ جانے کیسے لوگ تھے، اتنے دور ختم پڑھنے کے لیے بلایا، نہ کھانے کا پوچھا، نہ کوئی نذرانہ دیا۔ دیا بھی تو کوئلے تھما دیے، میں ان کوئلوں کو چباؤں گا کیا؟ اور جھنجلا کے غصے میں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح فجر پہ جب وہ جاگے تو آنگن میں انہیں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے قریب جا کے دیکھا تو حیران رہ گئے، وہ کوئلے سونا بن چکے تھے۔ اب مولوی صاحب کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ باقی کوئلے انہوں نے کیوں پھینک دیے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور انہی راستوں پہ واپس آئے جہاں جہاں انہوں نے کوئلے پھینکے تھے، اور اسی چکر میں وہ چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس لڑکے کا گھر تھا۔ لیکن اب وہاں انہیں میدان کے سوا کچھ نہ ملا، ہر طرف میدان ہی میدان نظر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب اس دن کے بعد سے روز ستار کی راہ تکتے، لیکن اس کے بعد سے وہ لڑکا مولوی صاحب کے پاس پڑھنے نہ آیا، اور اب مولوی صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ ستار اور اس کے گھر والے جن تھے، کہ ستار ایک جن زادہ تھا اور ستار اور اس کے گھر والوں کا تعلق قوم جنات سے تھا۔